بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خص ابراہیمیہ میں ہو رہی تھی۔ ابن عربی نے ابتدائی بحث میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا ہے، اور خلیل تخلل سے مشتق ہے، اور تخلل کے دو معنی۔ ایک معنی ابراہیم کا حق میں تخلل ہونا یا ابراہیم کا حق میں تخلل کرنا، یعنی تمام مظاہر میں اس کا ساری اور جاری ہونا۔ کیونکہ وحدت ہے اسماء سے۔ جب اسماء سے وحدت ہے تو اسماء سے ابراہیم علیہ السلام کی وحدت ہے، اور اسماء مسمى کے ساتھ جب متحد ہیں تو اس اتحاد کے وحدت ہے۔ تو اس وجہ سے تخلل ابراہیم در حق کے حق میں ابراہیم کا متخلل ہونا، یہ پہلا معنی انہوں نے بیان کیا تھا۔ دوسرا معنی یہ تھا کہ حق کا تخلل ابراہیم علیہ السلام میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حق کا تخلل ابراہیم علیہ السلام میں تین طرح ہوا ہے۔ پہلی صورت کہ حق متخلل ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے وجود خارجی میں۔ کیونکہ جب تمام مظاہر میں حق کا سریان ہے تو ان مظاہر میں ایک اتم مظہر ابراہیم علیہ السلام کا وجود خارجی ہے، تو لہٰذا تخلل حق ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے وجود خارجی میں۔ تخلل حق کی دوسری صورت کہ تخلل حق ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے وجود علمی میں، کہ حق کا سریان ہوا ہے تمام آیان ثابتہ میں، اور چونکہ آیان ثابتہ وہی اسماء الہیہ ہیں تو وہ اسماء سے متحد ہیں، تو لہذا حق کا تخلل ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے وجود علمی میں۔ وجود علمی وہی ابراہیم علیہ السلام کی عین ثابت ہے مقام وحدانیت میں، مقام واحدیت میں۔ تیسری صورت تخلل حق کی کہ تخلل حق ہوا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے وجود خارجی کے جو لوازمات ہیں، جو نتائج ہیں، لوازمات ہیں، ان میں تخلل حق ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو تخلل حق تین طرح ہوا ہے، اس طرف سے تخلل ابراہیم بھی ہوا ہے حق میں، تو یہ جو تخلل ابراہیم ہے یہ تخلل حق کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ حب و عشق کا لازمہ تخلل ابراہیم ہے، جو کہ تخلل حق کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ جتنے کمالات عبد کے لیے ظاہر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس حق کی تجلی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، تخلل کے بارے میں جو کچھ ابن عربی نے بیان کیا، اور پھر اس کو کی جو تکمیل کیا ہے وہ آیت اللہ حسن زادہ عمری صاحب نے، کہ انہوں نے یہ صورتیں بنا دی کہ تخلل دو طرح ہے، تخلل ابراہیم در حق ہے اور تخلل حق در ابراہیم ہے۔ تخلل حق در ابراہیم اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تخلل حق ابراہیم کے وجود خارجی میں، دوسرا ابراہیم کے وجود علمی میں، اور تیسری جو صورت ہے وہ تخلل حق ہے ابراہیم کا وجود خارجی جو ہے اس کے لوازمات میں سے۔ یہ بات جو ذکر کی تھی۔ اب اس کے بعد
انہوں نے بحث کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدت ذاتی ہے، اب اللہ کے کچھ اسما ہیں، جیسے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ خالق ہے، رازق ہے، تو یہ مقام فعل سے ان کو انتزاع کیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے کہ جب مخلوق ہوگی تو خالق ہوگا، جب مرزوق ہوں گے تو تب رازق ہوگا۔ تو اسی طرح کہا کہ الہ کے معبود کا ہونا یہ تب ہے جب عابد ہو، تو معبود عابد کی وجہ سے ہے، معبود کیا ہے؟ عابد کی وجہ سے ہے۔ تو اس بنا پر عارف کے لیے یہ ایک بات کیسری نے ذکر کیا اس کیا کہتے ہیں فصح ابراہیمیہ میں، کہ عارف کے پاس دو راستے ہیں شناخت کے، معرفت کے دو راستے ہیں عارف کے پاس۔ پہلا راستہ وہ معلوم سے الہ تک پہنچتا ہے، یعنی عابد سے معبود تک پہنچنا۔ تو یہیں سے ہمارے پاس حدیث بھی ہے کہ من عرف، اپنی شناخت اپنی معرفت پیدا کی، اس نے رب کی معرفت پیدا کر لی، یعنی عابد سے معبود تک پہنچنا۔ یہ عارف کے لیے شناخت کا پہلا راستہ ہے کہ عارف اپنے نفس سے خدا تک پہنچتا ہے۔ دوسرا راستہ جو ہے، دوسرے مرحلے میں جو عارف کے لیے حاصل ہوتا ہے وہ کشف کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ کب؟ جب عارف کا وجود جو ہے وہ فانی ہوتا ہے اس کی ربوبیت میں، جب اس کی ربوبیت میں فانی ہوتا ہے عارف کا وجود سے، عارف پھر حق سے حق تک پہنچتا ہے، حق سے حق تک اس طرح عارف پہنچتا ہے کہ شاہد و شہود ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہیں سے پھر وہ دعاؤں میں یہ جملہ ہے، ماہ رمضان کی اور دوسری زیارات میں کی جو دعائیں ہیں یا زیارات ہیں، ان میں یہ جملہ ہے، بے کا عرفتک وانت دللتنی علیک۔ یہ دعائے عرفہ میں بھی، میرے خیال میں یہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کی جملے ہیں کہ پروردگار میں نے تجھے پہچانا ہے تجھ ہی سے، یعنی میں نے تیری معرفت تیرے وجود سے حاصل کیا ہے، تجھ سے ہی تیری معرفت حاصل کیا ہے۔ پھر اس کے اوپر کیسری ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کرتے ہیں جو اس مطلب پر شاہد ہے۔ وہ ایک یہاں پہ نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا بما عرفت اللہ تعالی، کہ آپ نے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی؟ تو فرمایا باللہ عرفت الاشیاء، میں نے اللہ سے اللہ اور اشیاء کی معرفت حاصل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو دو راستے عارف کے پاس شناخت کے دو راستے ہیں، تو آپ ابن عربی فرماتے ہیں کہ معبود کی شناخت کے لیے یہ جو دوسرا راستہ ہے یہ کشف کا راستہ ہے۔ تو یہاں سے کیونکہ عارف کو فانی ہونا پڑتا ہے، تو فانی کشف و شہود میں ہی عارف فانی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عارف فانی ہوتا ہے حق میں، اور حق کے جو مقام جمع ہے، مقام جمع میں حق کو حق سے شہود کرتا ہے، حق سے حق کو شہود کرتا ہے، اور جب حق سے حق کو شہود کرتا ہے تو وہاں پہ شاہد و مشہود کیا ہے؟ وہ حق ہے، شاہد بھی وہی ہے، مشہود بھی وہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ابن عربی اس دوسرے کشف کی یہاں پہ ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک دوسرا کشف حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے کشف کو یہاں پہ لے آتے ہیں کہ یہ پہلا کشف مقام جامع میں ہے، دوسرا کشف جو ہے وہ فرق بعد الجمع ہے، تفریق بعد الجمع، یہ ایک مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کشف سے
कहते हैं कि इस कश्फ से आरिफ क्या करता है, फानी होने के बाद बका की मंजिल पर पहुंचता है। मकाम जम में फकत फानी होता है, लेकिन मकाम फरक बादल जम, मकाम इस मकाम में फर्क बादल जम में फानी के बाद बका बिल्लाह की मंजिल उसे हासिल होती है, बका बिल्लाह का मकाम हासिल होता है। तो अब जम को फर्क के साथ जमा करता है, तो कहते हैं इस इदराक के बाद तमाम चीजें वो बन जाती हैं। तो यहां से वो हक को दूसरी अशिया से, आयान से जुदा करने का शहूद हासिल करता है। फना हुआ, फना के बाद जब बका हुआ तो बका बिल्लाह की मंजिल पर आरिफ हक को आयान से जुदा करने का शहूद करता है। यानी हक को आयान से जुदा करने का शहूद जब उसे हासिल होता है, तो इस शहूद में यहाँ पे मशहूद क्या है, वो खालिक का है। और आरिफ क्या करता है, उन आयान की सूरतों को हक के आईने में मुशाहिदा करता है। इस दूसरे काशिफ में आयान की सूरतों को हक के आईने में मुशाहिदा करता है। जब मुशाहिदा करता है तो अब कैसरी के बकौल के हक ताला का वजूद क्या है, वो आईना बन जाता है कि जिसमें आलम जाहिर है। तो अब इसके बाद क्या कहते हैं कि इस दो मकाम के बाद फिर फरमाते हैं कि जो आरिफ इस मकाम तक पहुंच जाता है, तो आयान को जब मुशाहिदा करता है, तो फिर वहां पे उसे तारुफ तनाकुर आलम खाल्क में वो पहचान उसे हासिल होती है, आयान की उसे पहचान होती है। एक दूसरे को कि जो आयान की तारीफ जो है कि ये आयान एक खास चीज है, वो जो जितने भी आयान है सब आयान को एक दूसरे से जुदा करता है। जब जुदा करता है तो फिर क्या कहते हैं, इस मकाम पे जब पहुंचता है, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर क्या कहते हैं, इब्न अरबी ये फरमाते हैं, जो मुकाशवा करते हैं अहले कश्फ और आरिफ बिल कश्फीन मान मा यहकुमु अलैना अल अबना। तो फिर फरमाता है कि पहला, यहीं से कहते हैं कि जो पहला कश्फ था आरिफ उसमें तमाम आलम को हक देखता है। फिर दूसरे कश्फ में आयान सब्दा को एक दूसरे से जुदा मुशाहिदा करता है। जब जुदा मुशाहिदा करता है तो फिर हर ऐन को के लिए एक हुक्म को क्या कहते हैं, एक हुक्म का कायल होता है, ये असर और ये नतीजा है, और दूसरी आयन का ये हुक्म और ये नतीजा है। तो ये दूसरे कश्फ में आयान को जब एक दूसरे से जुदा करके शोध करता है, तो जुदा के नतीजे में आयान के ऊपर हुक्म को बार करता है। तो जब ये बार करता है, तो अब इन दो कश्फों के को जम करने के बाद कैसरी फरमाते हैं कि जो इन दो कश्फों का जामे मकाम है कि जिसमें हक को ऐन आलम में खुदा मानता है, हक को ऐन आलम में खुदावंद मुअस्सिर मानता है, यानी उसका हर एक का एक असर और एक हुक्म को मानता है। तो कहते हैं कि अब दूसरे जो कश्फ था उसके तकाजे के मुताबिक, चूंकि आयान बेमुअस्सिर हैं और आयान में हर ऐन का एक अपना हुक्म है, तो जब कहते हैं हर ऐन का अपना हुक्म है,
تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آیان کے اقتضاء کے مطابق ہے کہ اللہ بھی پھر چونکہ ہر عین کا جب اپنا حکم ہے تو اللہ بھی وہی حکم لگاتا ہے کہ جو عین اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں ہم یہ کہنا خلاف واقع نہ ہوگا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم ہیں کہ جو اپنے اوپر حکم لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن کہاں پہ؟ اس مقام سقع ربوبی، اس کو دیا سقع ربوبی، یعنی اس مقام میں جہاں پہ عارف دوسرے کشف میں پہنچ چکا ہوتا ہے، فنا فی اللہ کے بعد بقاء باللہ کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اب یہیں سے پھر کہتے ہیں کہ جب دو کشفوں کا جامع مقام محمدیہ ہے اور دوسرے کشف میں چونکہ ہر عین دوسرے سے جدا ہوتی ہے، جدا کے بعد ہر عین کا اپنا تقاضا ہے اور اللہ تعالی حکم بھی ہر عین کے تقاضے کے مطابق لگاتا ہے۔ جب ایسی بات ہے تو کہتے ہیں عارف جو دوسرے کشف پہ پہنچ چکا ہوتا ہے تو وہ اس آیان کی تاثیر کو مد نظر رکھ کر مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ عارف فقط آیان کو نہیں دیکھتا بلکہ آیان کو ان کی تاثیر کو مد نظر رکھ کر مشاہدہ کرتا ہے۔ تو جب کہتے ہیں کہ اس طرح کرتا ہے تو پھر مسئلہ جبر و اختیار میں کسی قسم کی چون چراں باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ عارف جہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ آیان ہے کہ جو ہمارے اوپر حکم لگا رہی ہوتی ہیں، یہ آیان ثابتہ ہے ہماری، ہم آرے کی آیان ثابتہ ہمارے اوپر حکم کر رہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہر عین کا ایک اقتضاء علیحدہ ہے، ہر عین کا اپنا اقتضاء ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ آیان ہمارے اوپر حکم لگا رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان آیان کے تقاضا کے مطابق حکم لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب اگر اطلاق ہے وہ ان کا جواب کیا ہے؟ مثبت دیتا ہے۔ مثبت کی صورت میں آیان جو حکم اپنے اوپر لگا رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بھی وہی حکم ہمارے اوپر لگاتا ہے۔ تو کہتے ہیں پس یہ آیان کا حکم لگانا آیان کے اپنے اقتضاء کے مطابق یہی حجت بالغہ الہی ہے محجوبین پر۔ محجوب جو جن کے آگے پردے ہیں، جو وہاں تک نہیں پہنچے، جو سالک اللہ نہیں ہے، ان کے اوپر حجت بالغہ الہی یہی ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ کون سے کہ جو اپنے شرک کو بھی مشیت الہی کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ یہ بھی خاص خدا ہے۔ خاص خدا نہیں ہے، مشیت الہی کا تقاضا ہمارا شرک نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہم اپنے اوپر حکم لگا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری قرآن بھی پھر پڑھ دی کہ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قل هل ان تتبعون الا الله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين، سورہ انعام کی آیت نمبر 148۔ اب ابن عربی اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي كَشَفَهُ الْعَارِفُونَ هُنَا، فرماتے ہیں کہ یہ جو تخلل کی بحث کا رابطہ جو ہے، تخلل کی بحث جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اس بحث کا رابطہ جو ہے وہ جبر و اختیار اور جو مکاشفہ کرتے ہیں، جو فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کی منزل تک پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ واضح
نظر آ جاتی ہے. یعنی تخلل کی بحث ایسے لوگوں کو پھر اور نمایاں طور پر واضح ہو جانی چاہیے. کس طریقے کہتے ہیں؟ اس طریقے سے کیونکہ جو کشف نہیں کرتے محجوب لوگ ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ تقدیرات جو ہیں، تقدیرات عالم جو ہیں وہ آیان ثابتہ کے تقاضے کے مطابق ہیں. جب آیان ثابتہ کے تقاضے کے مطابق ہیں تو اس مسئلہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کی اور ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ محجوب اور عارف جو تخلل کے طریقے سے مقام فنا اور پھر بقا بعد از فنا اور تعین اول اور تعین ثانی تک پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ جو پہنچنے والے وہ اپنی تقدیرات کا سرچشمہ اپنی آیان کو مانتے ہیں. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. اللہ نے ان کے اوپر ظلم فارغ نہیں کیا، وہ خود ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یعنی ہماری جو تقدیرات ہیں ان تقدیرات کا سرچشمہ بھی ہماری آیان ہے. تو آپ فرمایا کہ یہ وہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں جو عارف ہیں اور جو کشف اول و کشف دوم تک پہنچتے ہیں. جو محجوب ہیں ان کے لیے یہ بات پردے میں رہ جاتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے یہ بات ہے. اب کیا کہتے ہیں، یہیں سے کیا کہتے ہیں فص ابراہیمیہ میں قیصری ایک نمونے کے طور پر ایک داستان ابراہیم علیہ السلام کو لے آتے ہیں. اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان اور بتوں کو توڑنا، وہ آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، ویسے بھی تاریخ میں پڑھا ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو مقام تخلل پہ پہنچے تھے اور اس صاحب وہ معرفت تھے کہ اپنی تقدیرات کو، جتنی بھی خارجی تقدیرات ہیں ان سب کو اپنی آیان ثابتہ کے تقاضوں کے مطابق مانتے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ وہ ساری تقدیرات کا سرچشمہ اپنی آیان ثابتہ کو مانتے تھے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مقام تخلل تک پہنچے تھے تو مقام تخلل پہ پہنچنے والا صاحب یہ معرفت ہو جاتا ہے. کون سی معرفت؟ کہ جتنی بھی تقدیرات ہیں سب کا سرچشمہ ہماری آیان ثابتہ ہے. تو کہتے ہیں جب ایسی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا تھا کیا ابراہیم ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، جب بتوں کو توڑا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو لوگ آئے، انہوں نے دیکھا ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے، ان بتوں کا جو بڑا ہے اس نے ان بتوں کو توڑا ہے، ان کے بزرگ نے توڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ ان کے بزرگ نے بتوں کو توڑا ہے. تو کہتے ہیں کہ بس بتوں کو توڑنے والی بات خود ان کی طرف نسبت دی ابراہیم علیہ السلام نے، کہ بتوں کو توڑنے والی بات خود بتوں کی طرف نسبت دے دی کہ ان کے بزرگ نے بتوں کو توڑا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ جواب تھا، اس جواب کی توجیہ کرتے ہیں قیصری صاحب. اس کی توجیہ میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا ہے، اس کی توجیہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے انہیں کہ بتوں کو توڑنا ان کے آیان ثابتہ کا تقاضا تھا.
بتوں کا ٹوٹ جانا ان کے آیان ثابتہ کا تقاضا تھا. تو کہتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بت کتنا کردار رکھتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے میں، یعنی کتنا ان میں صلاحیت ہے لوگوں کو گمراہ کرنے میں. تو کہتے ہیں پس ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ نسبت دی بتوں کو توڑنے کی، خود ان کی اطراف تو یہ نسبت صحیح تھی، لہذا ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں جھوٹ کے مرتکب نہیں ہوئے تھے. اسی طریقے سے اس میں کیا کہتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں خود ابن عربی لے کے آتے ہیں، کچھ کیسری نے دے کر کے، کچھ ابن عربی نے. جب یہ بحث چھیڑی، اس بحث میں ابراہیم علیہ السلام کے کچھ نمونے لے کے آئے داستانوں کا اور پھر جواب دیا. وہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا یا اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے، سب کو ہدایت یافتہ بنا سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کفر و ضلالت یعنی کفر گمراہی ہر شخص کی اس کے عین ثابتہ کے مطابق آئے تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لو شاء لہداکم اجمعین؟ اگر آپ کی بات صحیح ہو کہ ساری تقدیرات آیان ثابتہ کے تقاضوں کے مطابق ہیں، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سارے ہدایت یافتہ بن جائیں، تو اگر آئین ثابتہ کا تقاضا کے مطابق ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ میں چاہوں تو سارے کے سارے ہدایت یافتہ بن سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی توجیہ میں اب اسی چیز کو لیتے ہیں، اسی شبہ کو، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آیا کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ اگر خدا چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے، اور عین ثابتہ کے تقاضے کا کسی قسم کا اثر اس میں نہیں ہے. اس کا جواب ابن عربی صاحب فرماتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ لو شاء، یہ لو کو کہتے ہیں، یہ لو امتناعیہ ہے، آیت میں امتناعیہ، یعنی اس کے بعد کا جو مفہوم ہے وہ ناممکن ہے. تو تب اللہ نے فرمایا کہ اگر چاہوں، یعنی یہ بات ممتنع ہے لیکن میں نے کہا اگر چاہوں تو ہدایت دے سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ لو، اس کو کہتے ہیں لو امتناعیہ. تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی ہدایات کو نہیں چاہا. اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، اور چونکہ لوگ کچھ ہادی ہدایت یافتہ کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی ہدایت کو نہیں چاہا ہے، اس کی مشیت متعلق نہیں ہوئی ہے سب کی ہدایت سے. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ اقتضاءات جو ہیں، جو آئین ثابتہ کے جو تقاضے تھے، ان سب کا اللہ کو علم تھا. سب کا جب اللہ کو علم تھا کہ اس آئین ثابتہ کا تقاضا یہ ہے، دوسری کا یہ ہے، تیسری کا یہ ہے، تو چونکہ آیان ثابتہ کے تقاضے کا علم تھا تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو یہ ہدایت، یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے سب کی ہدایت کو نہیں چاہا ہے، چونکہ مجھے علم تھا کہ کچھ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، تو اس وجہ سے فرمایا لو شاء لہداکم اجمعین. یہ ایک بات انہوں نے ذکر کی، چونکہ اللہ کو علم تھا تو اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے وہ علم کے تابع ہوتی ہے. اس قسم کی جو ہے نا وہ باتیں اور توجیحات بیان کیا. یا دوسری بات انہوں نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ ہدایت سے مراد ایمان برسل نہیں ہے، یعنی رسولوں اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا نہیں ہے ہدایت سے مراد، بلکہ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ رفع حجاب کر سکتا ہے، یہ پردوں کو ہٹا سکتا ہے تاکہ سب
सब देख लें कि उनकी आयान साबिता का तकाला क्या है। यानी यहाँ हिदायत से मुराद वो ईमान बिल रसूल और ईमान बिल गैब नहीं है, बल्कि यहाँ पे मुराद ये है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो वो रफ़े हिजाब कर सकता है, पर्दे हटा सकता है। जब पर्दे हटेंगे तो उसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि आपकी आयान साबिता का तकाला क्या है। आयान साबिता के तकाले को पर्दों के पीछे से देख सकेंगे। और चूंकि बाज आलिम हैं इस सिर्रुल कादर के, यानी कादर के राज से आलिम हैं, और बाज जाहिल हैं, तो आलिम जो है वो जान लेंगे और जो जाहिल है नहीं जानेंगे। तो इस वजह से अल्लाह ने फरमाया लौ शाअ लहदाकुम अजमईन। इसकी बहुत सारी फिर और भी क्या कहते हैं यहाँ पे बात जिक्र किया है। इसी के बारे में कुछ दास्तानें लेकर की कुरान से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, फिर उनका जवाब दिया। लेकिन जो असल मतलब था, असल मतलब ये था इब्न अरबी का कि जो कुछ भी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि मकाम तखल्लुल पे पहुंचे हुए थे, तो आयान साबिता जो थी, आयान साबिता पे जो शख्स पहुंचा हुआ होता है, आयान साबिता का इल्म रखता है, तो इल्म रखने वाला इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये हमारी आयान ही है जो हमारे ऊपर हुक्म लगा रही है। अल्लाह ताला हमारे ऊपर हुक्म नहीं लगा रहा, अल्लाह ताला वही हुक्म लगाता है जो कि हमारी आयान साबिता का तकाजा होता है। तो कहते हैं कि अब फिर एक बात इन्होंने मशीयत इलाही को फिर दो तरह बयान किया इब्ने अरबी ने। मशीयत इलाही के बारे में पहली बात ये जिक्र की कि अल्लाह ताला की एक मशीयत है और उसी मशीयत वाहिद और उमूमी मशीयत से उसकी तजल्ली हुई है, और हर एक में उसका ज़हूर हुआ है, और जितना जितना जिसके पास इस्तेदाद और सलाहियत थी उतना ही उसने उस तजल्ली से उस फैज़ को दरियाफ्त किया है। ये वही बात जो पहले हम पढ़ चुके हैं, वमा अमरुना इल्ला वाहिदा। ये पहली तफसीर करते हैं कि अल्लाह की मशीयत क्या है, वो एक है, और वो अल्लाह की वो तजल्ली वाहिद है कि जिस वाहिद और उमूमी तजल्ली में अल्लाह ताला वो हक का ज़हूर हुआ है, और हर एक में वो हक का ज़हूर उसकी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक हुआ है, और हर एक ने अपनी इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक उससे फैज़ को दरियाफ्त किया है। दूसरी जो तफसीर जिक्र करते हैं मशीयत की, वो एक फलसफी बात जिक्र करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मशीयत इलाही वो इल्म इलाही के ताबे है और उसका इल्म मालूम के ताबे है। तो लिहाजा मशीयत इलाही भी हर एक मौजूद के मुताल्लिक अलहदा हो सकती है, हर एक के मुताल्लिक मशीयत इलाही ये हुई कि वो हिदायत याफ्ता बन जाएगा, दूसरे के मुताल्लिक ये हुई कि वो गुमराह बनेगा। अब ये एक बहस। फिर आखिर में फरमाया कि आयान साबिता का तकाला, जो इक्तिजा और तकाले हैं, उन तकालों के कुछ लवाजिमात को बयान कर दिया। आयान साबिता के जो तकाले हैं, उन तकालों के जो लवाजिमात हैं, पहला लाज़िमा इब्न अरबी फरमाते हैं वो कुरान में आया शरीफ है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम। हमें से जो भी है उसको एक खास मकाम मालूम है, खास हद में है। तो कहते हैं कि इसका माना ये है
کہ ہر موجود کی اپنی عین ثابت ہے، ہر موجود کی علیحدہ عین ثابت ہے، اور وہ صرف اور صرف وہ موجود اپنی اس عین ثابت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اکثر افراد عین ثابتہ کے تقاضوں سے جاہل ہوتے ہیں، چونکہ عالم وہی ہوتے ہیں جو عارف ہوتے ہیں اور اس مقام اور کاشف۔ اچھا، میں بس آخری نقطہ تھا جو ذکر کر رہا تھا، اس کا بحث ختم ہو رہی تھی کہ آیان ثابتہ کے تقاضوں سے جو لوگ عالم ہوتے ہیں وہ وہی عارف ہیں جو اس کشف و شہود اور اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ کے تقاضوں کا جو لازمہ ہے وہ دو طرح ہے۔ پہلا لازمہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر موجود کی ایک عین ثابت ہے، اور اس عین ثابت کے تقاضے کے مطابق عمل ہوتا ہے، لیکن اکثر افراد اس عین ثابت کے تقاضوں سے جاہل ہوتے ہیں۔ جب جاہل ہوتے ہیں تو اپنے اعمال میں کیا کرتے ہیں، وہ مصلحت سنجی کرتے ہیں، اہم و مہم کرتے ہیں۔ جو عاقل ہوتے ہیں اہم و مہم کر کے مصلحت سنجی کر کے اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں، لیکن جو عارف ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں۔ کس چیز سے؟ کہ عارف عالم ہوتے ہیں کہ ان کی عین ثابت کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضوں کے عالم ہوتے ہیں، تو لہذا وہ حکم تقدیر کے سائے میں ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پہ وہ راضی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ان کی آیان ثابتہ کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بات کی۔ دوسرا لازمہ عین ثابت کے تقاضوں کا دوسرا لازمہ یہ ہے کہ یہ جو تعریف اور مذمت، حمد و ذم، یہ اس کا تعلق خود انسان سے ہے، یہ خاص ہے خود انسان کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ آیان ثابتہ کے جو تقاضے ہیں وہ وہی سر القدر ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مدح و ذم افعال کا ممدوح اور مذموم ہونا، یہ سب کچھ عین ثابتہ کے مطابق ہے، جس کے نتیجے میں اس کی بازگاشت خالق کی طرف ہوتی ہے، حق کی طرف نہیں ہے بلکہ خالق کی طرف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آیان ثابتہ چونکہ ظہور ہے اسماء الہیہ کا، لہذا جتنے بھی مدح و ذم ہوتی ہے سب کی سب مدح و ذم بھی اسی کی طرف پلٹتی ہے۔ تو جو کچھ بھی آیان ثابتہ ہے، جو کچھ بھی مدح و مذمت ہوتی ہے، اس کی بازگاشت بھی انہی کی طرف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تیسرا لازمہ یہ ہے کہ انسان جب سر القدر سے آشنا ہوتا ہے تو ہر مدح و ذم کو، ہر مدح و مذمت کو خلق سے نسبت دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب خلق سے نسبت دیتا ہے تو پس حمد وجودی جو ہوتی ہے وہ فقط اور فقط خاص ہے حق تعالیٰ سے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ حمد وجودی جو ہے وہ ساری کی ساری حق تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک بحث۔ اب کیا کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری جب بحث وہ ختم یہاں پہ آ کے ابن عربی کرتے ہیں، ختم کے بعد اب اس کا ایک خلاصہ ہے جو میں 2-3 منٹ میں پیش کرتا ہوں، پوری کی پوری فصوص کی یہ فص ابراہیمیہ کا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عربی نے اس فص ابراہیمیہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خاص مقامات ہیں ان سے تمسک کر کے کچھ مطالب عرفانی بیان کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں پہلا مطلب ان میں کہ جس میں وہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی توصیف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ سریان حق تعالی کی جب تجلی تمام مظاہر میں ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ مقام فنا پہ پہنچنا اور فنا کے بعد کیا کہتے ہیں بقا باللہ کے مقام پہ پہنچنا، یہ وہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو اس اعلیٰ مرتبہ میں یعنی سریان حق کا یہ اعلیٰ مرتبہ جو ہے، اس پہ سب سے پہلی شخصیت وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ پہلے شخص ہیں کہ جو مقام فنا پہ پہنچنے کے بعد، فنا کے بعد بقا والی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پہنچنے کے بعد، اس فنا کے بعد بقا باللہ کی منزل پہ پہنچنے کے بعد جتنے بھی اسماء صفات ثبوتیہ ہیں ان کی تجلی کا مظاہر میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ کی جو تجلی ہے ان کا ان مظاہر خارجیہ میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں حق تعالی کی ذات میں اس حیرانگی اور عشق کا مظہر بن جاتے ہیں، یعنی اس ذات حق میں حیران اور اس میں غرق ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب غرق ہوتے ہیں تو وہاں پہ مظہر عشق بن جاتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس عشق کا نتیجہ، ذات حق میں عشق کا نتیجہ وہ خلت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام جس خلت پہ پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور تخلل کے پھر دو معنی کیا۔ تخلل، پہلا تخلل ابراہیم کا حق میں، اور دوسرا تخلل حق کا تخلل عبد میں۔ تو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا وہ ظہور حق تعالی محدثات ممکنات کی صفات میں حق اس کا ظہور، جو حق تعالی کا ظہور ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ تخلل حق ہے مظاہر میں، تخلل حق ہے عبد میں۔ اس کے نتیجے ہیں، پہلا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ حق تعالی کا ظہور ہوا ہے ممکنات کی صفات میں، ممکنات کی صفات میں، کہ وہاں سے پھر جب ایسا ہوا ہے تو ہر مقام کا ایک خاص حکم ہے، اور حق تعالی نے تمام مقامات میں، چونکہ ہم نے کہا ہے تمام مقامات مواطن حق کا سریان ہے، تو لہذا ہر ایک مقام کے حکم کو بھی ہم حق تعالی کی طرف نسبت دے سکتے ہیں۔ یہ تیسرا نقطہ۔ چوتھا نقطہ یہ تھا کہ خلت ابراہیم علیہ السلام خلیل بنے، اس خلت کا نتیجہ قرب فرائض و قرب نوافل ہے۔ قرب فرائض اور قرب نوافل کی جو بات ہم نے چھیڑی تھی، تو قرب فرائض میں حق تعالی اس میں ظاہر سے تجلی کرتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو لہذا عبد مخفی ہوتا ہے۔ اب جب مخفی ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، تو وہ عبد کیا ہے، مخفی ہو کر حق کی قوہ بن جاتا ہے، حق کی قوت بن جاتا ہے۔ اور قرب النوافل میں حق اس کی تجلی اس میں باطن سے ہوتی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ قرب نوافل میں اس میں باطن سے حق تعالی تجلی کرتا ہے، تو لہذا حق مخفی ہوتا ہے، اور حق مخفی ہو کر اب کہتا ہے کہ میں تیرا کان بن جاتا ہوں، تیرا آنکھ بن جاتا ہوں، تیری وہ سارے جتنے بھی قوا ہیں۔ یہ چوتھا حکم تھا۔ پانچواں حکم کہتے ہیں کہ یہ ہے، پانچواں نتیجہ وہ یہ ہے کہ یہ جو تخلل کے اوپر جو احکام مترتب ہوتے ہیں، کہ تخلل کے اوپر احکام جو مترتب ہوتے ہیں، ان میں پہلا حکم الہ اور معلوم کے درمیان ایک خاص رابطہ کا ہونا ہے، یعنی عبد اور معبود کے درمیان ایک خاص رابطہ کا ہونا ہے۔ تو ابن عربی نے اس بحث میں کہا ہے کہ الوہیت کا اثبات
کے طریقے سے میسر ہے. یعنی معبود ہے نا، انہوں نے کیا کہتے ہیں، وہ جو ابو علی سینا کی برہان تھی، امام غزالی کی، سب کو نات غلط اور کہا کہ یہ ساری برہانیں اور دلیلیں کافی نہیں ہیں. لہذا ابن عربی نے یہ فرمایا کہ چونکہ ان کی برہانوں میں ممکن سے واجب تک پہنچا گیا ہے، لہذا وہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ قدیم کو استدلال کے علاوہ بھی ثابت کر سکتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ذوق و وجدان عرفانی ہے، اور الہ کو محلوق کی جہت سے اس کی شناخت کر سکتے ہیں. تو لہذا فلاسفہ کی دلیلیں ہر صورت میں کافی نہیں ہیں، نامکمل ہیں. اور آخری نقطہ پھر جس پہ ابن عربی نے اس فص ابراہیمیہ نے بحث کو ختم کیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ عارف کشف ثانی تک جب پہنچتا ہے، مقام فرق بادل جام تک جب پہنچتا ہے، تو آیان کو ان کی تاثیر کی جہت سے مشاہدہ کرتا ہے. جب اس سے مشاہدہ کرتا ہے کہ آیان ثابتہ کی تاثیر کو مد نظر رکھ کر، تو لہذا جبر و اختیار کے مسئلہ میں اس کے لیے کسی قسم کا چون چرا باقی نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آیان ہی ہے جو ہمارے اوپر حکم لگا رہی ہے، اور خدا ان آیان کے تقاضے کے مطابق ہمارے اوپر حکم لگا رہا ہے. تو لہذا آیان کا حکم کیا ہے؟ وہ اپنے تقاضے کے مطابق حجت بالغہ الہیہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حجت بالغہ الہیہ فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے. یہ فص ابراہیمیہ کا اختتام اور آخر میں خلاصہ تھا. آپ کو سوال ہے؟ اچھا، اگر یہ جو حضرت ابراہیم کی اپنی ایک عین و ثابت ہے، لیکن وہ جو حقیقت محمدیہ جو عین و ثابت ہے، اس کے ساتھ کیا نسبت ہوگی حضرت ابراہیم کی یا کسی بھی نبی کی؟ ایک تو ان کی اپنی ہے نا عین و ثابت، جی، تو حقیقت محمدیہ جو ہے اس کے ساتھ کیا نسبت ہوگی پھر حضرت ابراہیم کی یا کسی بھی نبی کی؟ دیکھیں، اس حقیقت میں بھی وہ واحد ہے، اس حقیقت محمدیہ میں بھی واحد ہے. یہ اسی کا ہی پھر، چونکہ اسی حقیقت محمدیہ جو تمام آیان، چونکہ تمام اسماء کے اوپر اس میں جامع اللہ ہے، اور اس میں جامع اللہ کی جو عین ثابت ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے. حقیقت محمدیہ سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی عین ثابت بھی وہیں سے ماخوذ ہے. جی جی. اچھا، اس کا مطلب کہ حقیقت محمدیہ جو ہے یہ وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی فرد کے ساتھ، ظاہر بات ہے کسی ایک شخص کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے. وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو تاثیر جو ہے نا، ان کے نتائج جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہر ایک کے علیحدہ ہیں. خارج میں جتنے بھی نتائج ہیں کہ اس نے آ کے کیا کر سکتے. جی، کیونکہ ویسے تو جتنی بھی عیان و ثابتہ ہیں سب کو مطلب سب کی نسبت حقیقت محمدیہ کے ساتھ ہوگی نا، کیونکہ حقیقت محمدیہ میں تو ساری انکلوڈیڈ ہیں بیسیکلی. لیکن وہ ظاہری بات ہے، جی ساری کی ساری پھر صحیح ٹھیک ہو گیا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو آپ نے کشف درجہ بیان کیا، پہلا درجہ فنا باللہ ہے، دوسرا درجہ بقا باللہ. اس میں جی ہاں، فنا فی اللہ کے بعد تو پہلا درجہ کشف کا فنا فی اللہ ہے اور دوسرا درجہ بقا باللہ، ایسے مختصر اگر سمجھا جائے.
اور بقا باللہ کی منزل وہ ہے جہاں پر دوسروں کی عیان ثابتہ آپ کو مطلب شہود ہونے لگتا ہے، آپ کو دکھائی دینے لگتی ہے کہ کیا کیا ہے سب کے اندر. یہ خلاصہ. بالکل بالکل. جی جی. حضرت ابراہیم علیہ جی السلام منزل پر پہنچنے والے پہلی شخصیت تھے. تو ان سے پہلے حضرت ادریس اور ہم جو پڑھتے آ رہے حضرت شیش، یہ جو جی جی کیا یہ اس منزل جی تک تھے یا صرف فنا فی اللہ کی منزل پہ تھے؟ اس سے پہلے والی فصل سے ہم کیسے مقابلے میں کیسے سمجھیں ان کی، کیونکہ حضرت ادریس کے بارے میں اتنا پڑھا کہ انہوں نے درس کے دیکھیں ان کو، دیکھیں حضرت ادریس، شیس، جتنے بھی نبی ہیں نا، ان کو ان کی جو بحث کی گئی ہے خصوص میں ایک خاص جہت کو مد نظر رکھ کر، جب آدم کی بحث ہوئی تو اس میں جب بعد میں عطیہ کی بحث آئی تو حضرت شیس کی بحث شروع کر دی کہ عطایا الہی، عطایا ذاتیہ، اسماعیہ، یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ. لیکن جتنے بھی نبی ہیں جن ان کی ایک خاص کوئی نہ کوئی چیز جہت خصوصیت ہے، اس کو مد نظر رکھ کر بات کی گئی ہے. اب ہر نبی کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس میں یہ خصوصیت ہے، اور اسی خصوصیت کو مد نظر رکھ کر بحث کو آگے جاری کیا گیا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چونکہ یہ بحث وہاں پہ کی ہی نہیں، اس بحث کو اسی فصل ابراہیمی میں کہا، اور اسی میں آ کے کہا کہ ابراہیم پہلے وہ شخص ہیں کہ وہ اس مقام پہ پہنچے تھے. تو ان کی بحث ان کے متعلق کسی اور جہت سے بحث تھی، ان کے متعلق کسی اور جہت سے بحث ہے. لیکن سب ایک کی جو ہے نا وہ ایک اپنی اپنی جو ہے نا وہ خصوصیات ہیں، تو ہر ایک کی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر ابن عربی نے یہاں پہ خصوص میں بحث کی ہے. اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو جو ایک راستہ ہے علم کا جو حضرت ادریس کی شخصیت میں دکھائی دیتا ہے، اور ایک راستہ جو عشق کا ہے جو حضرت ابراہیم کی شخصیت میں دکھائی دیتا ہے، تو بقا تک کی اس منزل پر پہنچنے کے لیے آپ کے نظریے میں مطلب یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عشق کا راستہ بلند ہے علم کے راستے سے، یا دونوں کا اپنا مقام ہے؟ ہاں جی جی، یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم مظہر عشق تھے، تو یہ اس بقا فنا کے بعد بقا باللہ کی منزل پہ فائز ہوئے، یعنی اس کے بعد کا مرحلہ ہے. اچھا آگا، یہ فنا فی اللہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ کثرت وحدت میں کیسے ڈھلتی ہے، کیا یہ صحیح ہے کہنا؟ نہیں، اس اور میں پھر دیکھیں اور بقا باللہ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وحدت سے پھر دوبارہ کثرت کیسے مطلب ہوئی، مطلب جی کہ فنا فی اللہ میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ جو حقیقت محمدیہ جو کہ وحدت یا جام کا جہت ہے، اس سے پھر کس طرح باقی جو عیان و ثابتہ ہیں جو تفصیل کی جہت ہے، ان میں آپس میں کیا رشتہ ہے، یہ بقا باللہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے بیسیکلی کہ وہ بقا باللہ میں پھر انسان حق سے خلق کی طرف پلٹتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پھر پتہ چلتا ہے کہ جس میں جتنی بھی وہ عیان و آیان ثابتہ کو ہیں ایک دوسرے سے نسبت اور کر کے ان کے اوپر. جی نہیں، کنفرم میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ جتنی بھی عیان و ثابتہ ہیں سب کی نسبت، تمام کی نسبت حقیقت محمدیہ کے ساتھ ہے، تو وہ بقا باللہ کے اندر اس نسبت کا پتہ چلتا ہے کہ تمام عیان و ثابتہ جو ہیں وہ حقیقت محمدیہ سے ہی لٹ سے نکل رہی ہیں. مجھے الفاظ کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، لیکن یہ کوئی وحدت سے کثرت کیسے دوبارہ ہو رہی ہے، کہہ لیں کہ ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی دیکھیں، فنا میں وحدت ہے، اور پھر بقا میں وحدت سے کثرت ہے کہ وہ آیان کو ایک دوسرے سے ممتاز اور مشخص کر کے ان کے اوپر حکم لگاتا ہے کہ یہ آیان ایک دوسرے سے جدا ہے، اور اس آئین کا یہ تقاضا ہے اور اس آئین کا وہ تقاضا ہے. صحیح. یہ اس کشف ثانی
اس کا مطلب فنا فی اللہ جو ہے اس میں مینلی وہ حقیقت محمدیہ کا شاید اس میں زیادہ رول ہے بیسیکلی، جو کہ وحدت کی جہت ہے. دیکھیں بقا باللہ میں نا حقیقت محمدیہ کے ساتھ وہ فرمایا کہ یہ مقام محمدی کے ساتھ یہ چیز مختص ہے. اچھا، لیکن فنا فی اللہ کی جو سٹیج ہے، فنا فی اللہ کی جو سٹیج ہے وہ بھی ادھر مقام وحدیت کے اندر ہی ہوتی ہے نا. فنا فی اللہ کی سٹیج پھر کہاں ہوتی ہے؟ مطلب اگر اس مقام کو سچویٹ کرنا چاہیں کہ کس مقام پہ؟ دیکھیں مقام واحدیت میں ہی ہوتا ہے فنا فی اللہ اور بقا فی اللہ بھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا.